أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی فضیلت، عظمت اور افضلیت کا معیار ہمیں بتایا ہے، یعنی کہ وہ کون سا معیار ہے، وہ کون سا ترازو ہے، وہ کون سا آلہ ہے جس پر انسان کو تولا جائے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ انسان عظیم ہے، یہ باکمال ہے، اس کا شان باقیوں سے زیادہ ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں اس کی پہچان بتائی گئی ہے۔ ایک معیار تو عزت اور عظمت کا ہم نے بنایا ہے نا، کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو، جس کے پاس عہدہ زیادہ ہو، جس کی قوم اچھی ہو، جس کا نسب اچھا ہو، جس کا قبیلہ اچھا ہو۔ دنیا کے اعتبار سے اگر ہم اپنے دنیا کے بنائے ہوئے معیار کو دیکھیں تو دنیا کے اندر ہم 3 لوگوں کو باکمال سمجھتے ہیں۔ ایک جس کے پاس مال زیادہ ہے، مال، جمال اور تیسری چیز کمال، یعنی کہ مال، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ عظیم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا جمال، جس کی ظاہری زیب و زینت، ٹیپ ٹاپ، خوبصورتی، رنگ کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے اچھا ہے، ہم اس کو بھی افضل سمجھتے ہیں۔ اور تیسری کیا ہے؟ کمال، جس کے پاس کمال ہے، کوئی نہ کوئی فن ہے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں، کوئی بھی ہوتا ہے اس میں فن ہے، تو ہم افضلیت کا معیار ان 3 چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کی نظر میں فضیلت کا معیار تمہاری صورتیں بھی نہیں ہیں، شکلیں بھی نہیں ہیں، واموالکم، اور تمہارے مال بھی اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار نہیں۔ کیوں؟ کہ کسی چیز کی فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے جو وہ خود اپنی محنت اور کمال سے حاصل کرے۔ کسی کی تعریف اس فن کی وجہ سے حاصل کی جاتی ہے جس میں اس کی اپنی محنت لگی ہو، کمال لگا ہو، خون پسینہ لگا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ اس نے اپنا خون پسینہ لگا کر حاصل کی یہ چیز، لہذا یہ فضیلت کا معیار ہے۔ تو انسان کی جو شکل و صورت ہے یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں کی پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں میں خود بنا رہا ہوں، تو ظاہری زیب و زینت میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں، تو یہ بھی انسان کی فضیلت کا معیار ہے۔ اور دوسرا رہ گیا مال، فرمایا مال میں بھی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی کسی کو عزت دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں، مال بھی میں دیتا ہوں، غریب بھی میں ہی کرتا ہوں، امیر بھی میں ہی کرتا ہوں، لہٰذا اس کی وجہ سے کائنات کی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ اب معیار کیا ہے عظمت کا؟ فرمایا لیکن اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے انسان کی فضیلت اور عظمت کا معیار ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، اس کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعمال کر رہا ہے اس کے اندر اس کی نیت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں۔ یہ 2 معیار ہیں، ان 2 معیار کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں باکمال اور بافضیلت بنتا ہے۔ لیکن آج ہم نے دل پر محنت کو چھوڑ دیا۔ ہمارے جہاں پر اگر کوئی محنت ہوتی بھی ہے، ہمارے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیوں میں اساتذہ تربیت کرتے ہیں، ماں باپ تربیت کرتے ہیں، تو وہ ذہن پر تربیت کرتے ہیں، ذہن پر محنت کرتے ہیں، دل پر کوئی محنت نہیں کرتا۔ ذہن پر محنت کیا ہے کہ یہ چالاک ہو جائے، ذہین ہو جائے، فلاں چیز بھی آ جائے، فلاں چیز بھی آ جائے، فلاں بھی سیکھ جائے، فلاں بھی سیکھ جائے، کیونکہ اس کے ذہن باکمال ہو جائے، لیکن دل پر کوئی محنت نہیں کرتا، جو انسان کی افضلیت کا معیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نظر میں فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔